رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان ایک رزق ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑھ کر فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کراتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ دھوکے باز اور جھوٹے شخص پر بار بار اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حال اور زمانہ ایک سا نہیں رہتا، ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، اور اللہ جس طرح چاہتا ہے بندوں کے حال اور زمانے کو بدلتا رہتا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، عشق تو بیٹا یہ ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کی زبان بن جاتا ہے، جس سے وہ بولتے ہیں، کان بن جاتا ہے، جس سے وہ سنتے ہیں۔ صدقے جاؤں اللہ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر، اپنے نیک بندوں کی زبان سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرواتا ہے، اور ان کا کان بن کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خود ہی سنتا ہے۔ بے وقوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کو ہم توسیع میں ہی دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں کے آگے ہی، مگر اللہ سے لینے میں اکثر دیر کرتے ہیں۔ جو چاہے ہم دعا سے، وہ ہمیں بس مل ہی جاتا ہے۔ دعائیں مانگنے میں رب سے ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا ہے اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں، مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف سے رویوں میں لچک ہونی چاہیے۔ کچھ منوا لیا، کچھ مان گئے، یہی مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو
گناہوں سے پاک کر لیا۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ جو لوگ امید اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کر لو۔ عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ جذبہ چاہے شدید محبت کا ہو یا شدید نفرت کا، دونوں صورتوں میں انسان کو توڑ دیتا ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ وقت گزرنے سے عادات تو تبدیل ہو جاتی ہیں مگر فطرت موت تک ساتھ رہتی ہے۔ ان لوگوں کی بات زیادہ اثر کرتی ہے جن کے پاس نصیحت کرنے کے لیے خوبصورت الفاظ کے بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ حسرت کچھ اور، وقت التجا کچھ اور، کون جی پاتا ہے اپنے مطابق زندگی یہاں۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ وہ سچ مجھ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو زندگی ساری الجھنیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ زہر کا بھی اپنا حساب ہے، مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت سارا پینا پڑتا ہے۔ انسان خوش رہنے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے افسردہ رہتا ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ غرور شیطان کا سب سے بڑا جال ہے، خود پسندی عقل کو تباہ کر دیتی ہے۔
جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ نرم دل کے لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم، کسی کے لیے ترستا ہوا۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھو۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وقت بدل جاتا ہے، اور پھر وقت نے مجھے سمجھایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ چہرے کے ساتھ دل بھی صاف کیجیے، کیونکہ رب کی نظر چہروں پر نہیں دل پر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو